السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، عمرہ کرنے کا طریقہ بیان کرتے کہ عمرہ کیسے کیا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے، کیسے، اور احرام باندھنے سے اور نیت کیا ہو، کیسے نیت کی جائے، اور جو عمرہ کی دعائیں ہیں برائے مہربانی تفصیلی جواب عنایت فرمائے۔ عمرہ کا طریقہ کار۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ عمرہ کا طریقہ بتائیے۔ تو عمرہ کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی میقات پر احرام باندھے، نیت کرے، تلبیہ پکارے اور حرم میں داخل ہو، خانہ کعبہ کا طواف کرے، 7 مرتبہ چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرے۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کرے۔ اس کے بعد اپنے بال کو حلق کرا لے یا چھوٹا کرا لے، اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ البتہ حلق کرانا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ یہ عمرے کا مختصر طریقہ ہے۔ اب آئیے اس کی تفصیلات کی طرف۔ میقات پر جب پہنچیں گے تو وہاں پر اپنا سلا ہوا لباس نکال دیں گے۔ بہتر ہے کہ آدمی غسل کر لے۔ احرام کا 2 کپڑا ہوتا ہے مردوں کے لیے۔ یہ احرام کا کپڑا سفید ہو افضل ہے۔ ایک ازار پہنی جاتی ہے اور دوسری چادر ہوتی ہے جو کندھے اور پیٹھ پر ڈال لی جاتی ہے۔ تو چادر اور ایک لنگی بغیر سلی ہوئی۔ یہ احرام کا کپڑا پہنتے ہی آدمی نیت کر لے۔ نیت تو دراصل دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے یہ کہنا مسنون ہے، لبیک عمرتن، لبیک عمرتن، یعنی یہ عمرہ کی نیت ہو گئی۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ زبان سے نیت کی جا رہی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے آدمی نماز پڑھنے کے لیے وضو بناتا ہے، نماز کی نیت کرتا ہے، دل میں ارادہ رکھتا ہے، پھر جیسے نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، اسی طریقے سے حج اور عمرہ کے اندر بھی آدمی اپنی زبان سے یہ کہے لبیک حجتن لبیک عمرتن۔ تو عمرہ کی اگر نیت ہے تو اپنی زبان سے کہے گا لبیک عمرتن، یہ میقات پر کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آدمی تلبیہ پکارتے ہوئے حرم میں آئے گا، مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کے پاس۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لک لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پکاریں گے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ آدمی کو کثرت سے پکارنا چاہیے، بآواز بلند، بآواز بلند۔ تلبیہ پکارتے پکارتے آدمی حرم میں داخل ہوگا۔ آدمی سب سے پہلے جب مکہ میں داخل ہو جائے، حرم میں آ جائے، تو اس کے لیے مسنون طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دائیں کندھے کو کھول لے۔ یعنی اب طواف شروع کرنے جا رہا ہے، کعبہ سے بالکل قریب ہو گئے ہیں، تو سب سے پہلے مقامی حجر اسود کے پاس آئے گا۔ حجر اسود کے پاس آ کر کے اس کا بوسہ دے گا۔ اس سے قبل آدمی کو اپنے دائیں کندھے کو کھول لینا چاہیے۔ اس کو اضطباء کہا جاتا ہے، اضطباء۔ اس کی شکل کیا ہوگی کہ چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے، بغل کے نیچے سے
نکال کر کے اپنے بائیں کندھے پر چادر کی چھور کو چادر کے کنارے کو ڈال لیں، یعنی دایاں کندھا کھلا رہے گا، اسی کو اصطبا کہا جاتا ہے۔ تو یہ کام کریں گے۔ اسی کے ساتھ جب طواف شروع کریں گے، حجر اسود سے سیدھے آئیں گے، مقام ابراہیم کے ہوتے ہوئے حتیم کی طرف آئیں گے۔ مقام ابراہیم کے سامنے دروازہ ہے، تو دروازے کی سائڈ سے جاتے ہوئے آگے بڑھیں گے حتیم کی طرف۔ 7 چکر لگانا ہوتا ہے طواف میں، 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں تو یہ ایک طواف کہلاتا ہے۔ تو 7 چکر لگائیں گے تو جو پہلا، دوسرا، تیسرا چکر ہوگا اس میں رمل کریں گے۔ رمل یہ مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اسی طرح اصطبا کی جو بات کی جا رہی ہے، کندھے کو کھلا رکھنا، یہ مردوں کے لیے ہے، یہ صرف طواف قدوم میں ہے۔ یعنی جب آدمی پہلی مرتبہ مکہ میں داخل ہوتا ہے، طواف کرتا ہے، تو طواف قدوم میں اپنے دائیں کندھے کو کھلا رکھتے ہیں، یہ سنت ہے۔ تو پہلے، دوسرے، تیسرے چکر میں حجر اسود سے لے کر کے رکن یمانی تک، حجر اسود سے لے کر کے رکن یمانی تک عام رفتار کے مقابلے میں تھوڑا تیز چلیں گے، کندھا ہلا کر چلیں گے، جس کو دم کی چال کہتے ہیں۔ حجر اسود کے پاس جب آئیں گے تو اس کو بوسہ دیں گے، اور اگر امکان نہیں ہے، اگر وہاں امکان نہیں ہے، بھیڑ ہے، تو دور سے ہاتھ سے اشارہ کر دیں گے، یا ہاتھ میں اگر کوئی چھڑی وغیرہ ہے جس سے حجر اسود تک چھڑی پہنچ سکتی ہے تو اس کو چوم لیں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے طواف شروع کریں گے۔ تو یہ جیسے گھڑی الٹی چلتی ہے، ویسے ہی خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگائیں گے۔ پہلا طواف ہو گیا، دوسرا طواف ہو گیا، تیسرا طواف ہو گیا۔ ان 3 چکر میں رمل کریں گے، حجر اسود سے لے کر کے رکن یمانی تک۔ رکن یمانی کے پاس جب آئیں گے تو ہاتھ سے اس کو ٹچ کریں گے۔ رکن یمانی جو حجر اسود کے سیدھے کونے پر موجود ہے، 4 کونا ہے، تو جس کونے پر حجر اسود ہے اس کو حجر اسود کا کونا کہا جاتا ہے، اور اسی کے سامنے جو کونا نظر آتا ہے بیک سائڈ سے، اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ اور پھر ادھر حتیم کا 2 کونا ہے جس کو رکن عراقی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 کونا جو ہے حتیم کے پاس ہے، اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا، حتیم کے باہر سے طواف کیا جائے گا۔ جب رکن یمانی کے پاس آئیں گے تو ہاتھ سے اس کو چھوئیں گے، یہ سنت ہے، اور اگر دور ہیں وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ہے، کچھ نہیں کریں گے، سیدھے طواف کرتے چلے جائیں گے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں جو جگہ ہے جہاں پہ رمل نہیں ہے، یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ رہی ہے کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ 7 چکر میں یہاں پر دعا پڑھیں گے۔ تو پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، اس میں رمل کریں گے، عام رفتار کے مقابلے میں کندھا گردن ہلا کر چلیں گے، اور چوتھا، 5واں، 6ٹھا، 7واں یہ جو چکر ہوگا یہ نارمل ہوگا۔ طواف کے اندر کوئی خاص قسم کی دعا یا ذکر شریعت میں نہیں بتایا گئی ہے، بس یہ اس میں تسبیح اور تحلیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو لمبی لمبی دعائیں لکھ کر کے لے جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے طواف میں پہلے چکر میں، دوسرے چکر میں، تیسرے چکر میں یہ مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں، یہ سب سنت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ ذکر اور تسبیح اور تحلیل کا وقت ہے، آدمی یہاں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس جیسے مبارک کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھے۔ اس کے علاوہ کوئی مخصوص ذکر جو کتابوں میں مارکیٹ میں موجود ہیں، وہ سب سنت سے ثابت نہیں ہے کہ پہلے چکر میں یہ دعا پڑھیں، دوسرے چکر میں یہ دعا پڑھیں، تیسرے چکر میں یہ دعا پڑھیں، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بس اتنا ہی ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ طواف مکمل ہو چکا ہے۔ طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس طور سے کھڑے ہوں گے کہ مقام ابراہیم سامنے ہو اور پھر اس کے سامنے خانہ کعبہ ہو، یعنی قبلہ ہمارا کعبہ ہو۔ اگر وہاں مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہیں ملتی ہے تو حرم کے اندر کسی بھی جگہ جہاں جگہ مل جائے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے۔ مسنون ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم پی لیں، یہ سنت ہے۔
زمزم پینے کے بعد پھر جائیں حجر اسود کو بوسہ دے دیں اگر امکان ہو تو۔ طواف مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سیدھے حجر اسود کے سیدھے جائیں گے تو صفا پہاڑی آئے گی، صفا پہاڑی کے پاس جائیں، وہاں پہ جب اوپر چڑھ جائیں پھر وہاں سے بیت اللہ کا دیدار کریں، اور جیسے صفا قریب ہو جائے تو اس آیت کی تلاوت کریں، ان الصفا ابدأ بما بدأ اللہ، ابدأ بما بدأ اللہ، یہ پڑھیں گے ابدأ بما بدأ اللہ، اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کریں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس آیت کی تلاوت کریں۔ پھر جب صفا سے بالکل قریب ہو جائیں تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، اور یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں۔ یعنی صفا پہ جب پہنچیں گے تو صفا سے جب قریب ہو گے تو یہ ابدأ بما بدأ اللہ کہیں گے، ابدأ بما بدأ اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس آیت کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ ذکر پڑھیں گے، اس کے بعد پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ پھر اس کے بعد اپنے لیے اور اہل ایمان کے لیے دعا کریں۔ تو یہ جو ذکر بھی بتایا گیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ اس کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں گے۔ تو جیسے صفا پر جو کام کیے تھے پھر وہاں سے نکلیں گے، اتریں گے، اور گرین جو لائٹ لگی ہے، ہری لائٹ، وہاں پر پہنچنے کے بعد رمل کریں گے، یعنی عام رفتار کے مقابلے میں تھوڑا تیز چلیں گے، یعنی دوڑیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ رمل کرنے میں، دوڑنے میں کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ٹھوکر نہ لگے، کسی کو چوٹ نہ لگے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر بھیڑ ہے تو آرام سے چلنا چاہیے، دوڑنا نہیں چاہیے۔ بہرحال گرین لائٹ میں دوڑنا ہے، پھر اس کے بعد صفا سے اترتے ہوئے سیدھے چلے جائیں گے مروہ پر۔ صفا و مروہ دونوں آمنے سامنے پہاڑی ہے، تقریباً بہت زیادہ دوری نہیں ہے، تقریباً 400-450 میٹر کا فاصلہ ہے۔ مروہ پر پہنچنے کے بعد وہی کام کریں گے جو صفا پہ کیے تھے، تو صفا سے مروہ، مروہ صفا، صفا سے مروہ، مروہ صفا، اس طریقے سے 7 چکر لگائیں گے۔ چکر کی نوعیت اس طرح ہوگی کہ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، یہ نہیں کہ صفا سے مروہ، مروہ صفا 1 چکر، ایسا نہیں ہے۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ صفا یہ دوسرا چکر۔ تو صفا سے سعی کی شروعات ہوگی، مروہ پر یہ سعی جو ہے ختم ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ صفا مروہ کی سعی جب مکمل ہو گئی تو مروہ سے حرم سے باہر نکل جائیں گے اور بال بنائیں گے۔ بال بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو اپنے سر کے بال کو حلق کر دیں، مکمل بال کو کٹوا لیں، جس کو حلق کہتے ہیں، جس کو گوٹا کہتے ہیں، یا بال کو چھوٹا کرا لیں۔ لیکن چھوٹا کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے سر کے کسی بھی حصے کو کاٹ کر کے تھوڑا سا نکال لے، باہر کر دے، جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ صفا پہ مروہ پر کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں، چھوٹی کینچی سے بال کے کسی حصے سے تھوڑا سا انگلی کے پور کے برابر کاٹ لیتے ہیں۔ یہ کاٹنا مراد نہیں ہے۔ کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ عرف عام میں جس طرح بال بنایا جاتا ہے اس طرح بال بنا لیا جائے، اس طرح بال چھوٹا کر لیا جائے۔ لیکن حلق یہ سب سے بہتر ہے، حلق کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ بال بنانے کے بعد چاہے حلق ہو یا قصر ہو، بال چھوٹا ہو یا حلق ہو، اپنے احرام کو کھول دیں، اپنے احرام کو کھول دیں۔ اب یہاں آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے، یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ البتہ اس چیز کا احرام کی حالت میں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب آدمی احرام میں داخل ہو جائے، احرام میں جب داخل ہو یعنی میقات پر حج یا عمرہ کی نیت کر لے، تو اسے کثرت سے ذکر و اذکار کی پابندی کرنا چاہیے۔ خوشبو لگانے سے، بال کاٹنے سے، ناخن کاٹنے سے، یا اسی طریقے سے بیوی سے ہم بستری کرنے سے،
یا اس طریقے سے شکار کرنے سے، ہاں، یا شادی بیاہ کرنے سے، نکاح کرنے سے، یا شادی کا پیغام دینے سے یا قبول کرنے سے، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے حالت احرام میں۔ اب بال بنا لیے، بال بنانے کے بعد احرام کھول دیں، اس کے بعد جسم کی صفائی وغیرہ، جیسے نہانا ہے، دھلنا، بال صاف کرنا ہے، آدمی فارغ ہو جائے، اس طریقے سے آدمی کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر قسم کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔